मुसद्दिक मलिक साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि पाकिस्तान ने जो भारत को आज जवाब दिया है उस पर क्या तबसरा करेंगे? उस पर तबसरा तो हो चुका है और आपने वो तमाम तबसरा स्क्रीनों पे भी दिखा दिया है। उसमें 3 अवामिल बड़े सीधे सीधे हैं। एक ये कि भारत का दावा था कि कन्वेंशनल वॉरफेयर में हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो आपने पिछले 3, 4, 5 दिन में देख लिया कि कन्वेंशनल वॉरफेयर में भारत का क्या हशर हुआ। तो जो एक मिथ वो क्रिएट कर रहे थे वो बर्बाद हो गई। दूसरा, उन्होंने एक और मिथ क्रिएट की हुई थी, जो आपको याद होगा पिछली मर्तबा जब हमने 2 जहाज इनके गिराए, जब इन्होंने दाखिल होने की कोशिश की पाकिस्तान में और एक कैदी भी पकड़ा पायलट, जिसे फिर वापस किया गया। तो उस वक्त इनके बड़े बड़े सियासतदानों ने कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होता तो हम ऐसी की तैसी फेर देते। तो इस मर्तबा फिर आपने वही राफेल जो है बर्ड्स यानी परिंदों की तरह आसमान से गिरते देखे। यानी 5 जहाज 55 मिनट में गिराए, जिनमें 3 राफेल थे। तो भारत की तो जो सुबकी होनी थी हुई, वो राफेल बेचारे जहाज बनाने वालों का भी बेड़ा गर्क हो गया। तीसरी, उन्होंने मिथ बना रखी थी कि हमारे पास कोई S-400 ना जाने इस तरह के किसी नाम की कोई ऐसी शील्ड है कि पाकिस्तान से कोई परिंदा, कोई पत्थर भी दाखिल नहीं हो सकता। तो आज 4-5 घंटे सैकड़ों आपने देखे पाकिस्तानी ड्रोन्स जो दिल्ली के ऊपर उड़ रहे थे, और हर वो जगह, हर उनका वो अड्डा जहाजों का, जिसको हमने निशाना बनाना चाहा हमने बनाया, जहां पे मिसाइल गिराना चाहा हमने गिराया, कोई रोक सका। तो एक वो जो बर्तरी का तासुर था, जो एक झूठ पे और स्मोक एंड मिरर्स के ऊपर मबनी था, वो बस्ट हो गया। यानी इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ एक चीज हुई और वो थी सुबकी, और वो हुई सिर्फ भारत की। हमने क्या किया? हमने डिसेंसी दिखाई, हमने इंटेग्रिटी दिखाई और डिसेंसी दिखाई। यानी उन्होंने जहाजों पे, राफेल्स पे और मिसाइलों के जरिए क्या किया? 6 साला बच्ची और 7 साला बच्चा मारा, यानी 35 लोग मारे, जिनमें बेशतर खवातीन और बच्चे थे। ये बहादुरी है क्या? इसको जमा मर्दी कहते हैं। जब हमने उनको एंगेज किया तो उनकी पूरी फौज जो ये दावेदार थी कि हम दुगने बड़े हैं, हमारे पास दुगने से ज्यादा जहाज हैं, उनको डायरेक्टली एंगेज किया और मिलिटरीली उनको लेट डाउन, उनको शो डाउन दिया और ड्रेसिंग डाउन दिया। इस वजह से जो हमने किया मिलिट्री एंगेजमेंट के जरिए, उसमें इंटेग्रिटी थी और डिसेंसी थी। हमने कमजोर, लागर, मासूम शहरियों को नहीं मारा। इस वजह से अखलाकी तौर पे भी हमें फतह है और मिलिटरीली भी हमें फतह है। बस ये दिखता है मुझे। मुसद्दिक साहब, दिस इज अलीना शिकरी। मैं भी ज़रूर आपसे सवाल करना चाहूँगी। आपने जिस तरह से पॉइंट आउट किया, पाकिस्तान ने ऑब्वियसली एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है, एंड वी शोन दैट इट्स नॉट द मशीन बट द मैन बिहाइंड द मशीन। जितना भारत जो जिस तरह से एक प्रोपेगेंडा और जिस तरह के क्लेम्स, बोगस क्लेम्स किए जाए थे, आज उनकी तरफ से मुसद्दिक साहब ये उनकी हाई लेवल मीटिंग में इस बात का एडमिशन सामने आ गया कि उनकी चाहे वो टेक्नोलॉजिकल इंस्टॉलेशंस हो, चाहे उनकी रेडार साइट्स हो, उनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हो, उनकी स्टोरेज फैसिलिटीज़ हो, वो सब तबाह कर दिए गए हैं। और उनकी ऑडेसिटी ये है कि वो पाकिस्तान पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी पाकिस्तान की तरफ से जो ब्रीफिंग्स भी की जाती हैं वो बहुत मिस इन्फॉर्मेशन पे मबनी होती हैं। ये ज़रूर बताइएगा, इस सिनेरियो में जहाँ पे पाकिस्तान का रिस्पॉन्स एंड रिटेलिएशन वाज वेरी इमिनेंट, ऐसे में ग्लोबल जो मीडिएशन एंड ग्लोबल जो पावर्स की तरफ से डी एस्केलेशन की जो बात अब की जा रही है, शुड पाकिस्तान डी एस्केलेट विदाउट गेटिंग एनी एश्योरेंसेज फ्रॉम इंडिया? देखिए, आपने 2 चीजों की बात की है, मैं दोनों पे तबसरा करता हूँ। पहले तो आपने बात की है कि वो कहते हैं कि हमने गलत इंफॉर्मेशन दी और उनने सही इंफॉर्मेशन दी। पहले मैं उस पर तबसरा करता हूँ। देखिए, बात यह है कि हमारी तरफ से किसी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर कहीं ये चला कि हमने दिल्ली फतह कर लिया है, कहीं हमने कहा कि हमने सारा बॉम्बे जो है समंदर में डबो दिया है। किसी ने कहा है ऐसी बात? हरगिज़ नहीं। हमने तो ये कहा कि आप झूठ कह रहे हैं, हमने ये हमला नहीं किया। और जब हमने हमला किया तो टंकी की चोट पे किया और दिखाया कि हम हमला कर रहे हैं। तो जब किया तो दिखाया, और जब नहीं कहा तो नहीं बोले। और इसमें मैं अपने आप से ज्यादा आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा, सहाफियों को, कि जब फेक न्यूज यानी गलत खबरों का, यानी झूठ का एक पूरा जादू तमाशा खड़ा कर दिया जाए, तो नेचुरल रिस्पॉन्स ये होता है कि आप भी आगे से फेक न्यूज फैलाएं।
آپ بھی کہیں کہ ہم نے دلی جلا دیا آج، آپ بھی یہ کہیں، لیکن ہمارے میڈیا نے بالکل ایسا نہیں کیا. ہمارے میڈیا نے انٹیگریٹی دکھائی اور ہمارے میڈیا نے کوئی فیک نیوز نہیں چلائی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 48 گھنٹے میں بین الاقوامی سطح پہ جو انٹرنیشنل میڈیا تھا اس کو بھی پتا چل گیا، اور بعض میڈیا ہاؤسز نے انکلوڈنگ بھارت کے میڈیا ہاؤس انہوں نے معافی بھی مانگی کہ یار وہ اتنا جھوٹ کا یلغار تھا کہ ہم بھی بس سمجھ نہیں پائے اور ہم نے یہ رپورٹ کر دیا. کسی نے آپ کے متعلق یہ کہا؟ یعنی ہوا یہ کہ جو پاکستان کا وقار اور انٹیگریٹی تھی ہماری صحافت کی، 48 گھنٹے کے بعد سب کو پتا چل گیا کہ غلط خبر بھارت سے آ رہی، صحیح خبر پاکستان سے آ رہی ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ انٹرنیشنل جو نیریٹو ہے اس میں بھی ہماری ریپرزنٹیشن بڑھ گئی. اس سے کیا ہوا کہ ہماری جو ہم کوشش کر رہے تھے وزارت خارجہ کے ذریعے، ڈپلومیسی کے ذریعے، اس پہ بھی اثر انداز ہوئی وہ. تو یہ جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں کچھ آپ کو سپورٹ اس دفعہ ملی اور جو انٹرنیشنل میڈیا میں کچھ آپ کی ریپرزنٹیشن ہوئی، اس میں آپ لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے، آپ کی انٹیگریٹی کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے فیک نیوز کا جواب فیک نیوز سے نہیں دیا. یہ تو آپ کی پہلی بات تھی. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو بات چل رہی ہے ڈی ایسکیلیشن کی، مجھے ابھی بتایا گیا ہے کہ قریشی صاحبہ ہیں بھارت سے، انہوں نے غالباً کچھ ڈی ایسکیلیشن کی بات کی ہے. فارملی تو ہم تک پہنچی نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس ڈی ایسکیلیشن یا ڈائلاگ کی بات میں اگر کوئی بھی ہیجمونک ڈیزائن ہوا تو ہم بات نہیں کریں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر اس میں ڈگنیٹی ہوئی، اگر اس میں کوئی طریقہ کار ہوا کہ آنے والے وقت میں کوئی ملک شک کی بنیاد پہ دوسرے ملک پہ حملہ نہیں کر سکتا، اور اس کا ایک طریقہ کار ہے جس میں انفارمیشن مانگی جائے گی، ایویڈنس مانگا جائے گا، اس کو جانچا پڑتالا جائے گا، اس کی بنیاد پہ کوئی فیصلے کیے جائیں گے. اگر اس میں ایڈمیشن ہوئی ان تمام چیزوں کی جو بھارت کی طرف سے اس مرتبہ کی گئی، تو ہو سکتا ہے، اور میں دوبارہ کہوں گا ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی نہ وزیر اعظم کے پاس کوئی ایسی چیز گئی ہے نہ دفاعی اداروں کے پاس. تو میٹنگ ہوگی، کابینہ بیٹھے گی، دفاعی ادارے شرکت کریں گے، سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوگی، اور اس میں دیکھا جائے گا کہ جو نیا فریم ورک جو آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں، چاہے وہ بین الاقوامی سطح پہ ہو رہا ہو یا جو خبریں چل رہی ہیں کہ بھارت کی غالباً اسپوکس پرسن نے محترمہ نے قریشی صاحبہ نے کوئی بات کی ہے، اگر اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوئیں تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو کنسیڈر کرے. مگر دیکھیے قطع کلامی کی معافی، لیکن ہمارے پاس ایک پیٹرن ہمیں نظر آ رہا ہے جعفر ایکسپریس حملے کے بعد سے. ہمارے پاس تمام تر ایویڈنسز موجود ہیں آف ہاؤ انڈیا ہیز بن اسکیلیٹنگ، اینڈ یہ جو کانسٹنٹ اور کنٹینیوس جو پرووکیشنز ہیں ان کی اینڈ سے وہ رک نہیں رہی. سو اس پورے سیناریو میں ول وی بی ایبل ٹو ٹرسٹ آور نیبرز؟ دیکھیے یہ جو کچھ اس مرتبہ ہوا ہے اس کے بعد کیا دوبارہ وہ کریں گے؟ اور اگر کرنا چاہتے ہیں تو ابھی روکیں ہی مت نا، پھر اس کو ذرا پائے تکمیل تک پہنچنے دیں. بات یہ ہے کہ جو ان کو زوم تھا یا گمان تھا یا خیال تھا یا شک تھا وہ تو سب مٹ گیا. جتنی مرتبہ وہ آئے ان کو منہ کی کھانی پڑی، اور جو انہوں نے کرنا چاہا اس سے دگنا ان کے ساتھ ہوا. تو وہ آئندہ کیا یہ دوبارہ کرنا چاہیں گے؟ یہ تو بالکل دیوانگی ہے، اور اگر دیوانگی کریں گے تو ایسا ہی جواب دوبارہ سے مل جائے گا. اس وجہ سے وہ فریم ورک، ابھی تو وہ تجاویز ہمارے سامنے ہی نہیں آئی، تو میں تو تبصرہ ہی کرنے سے قاصر ہوں. جب تک کوئی چیز ہمارے سامنے آئے گی نہیں، اور یہ جو تمام شکوک آپ اٹھا رہی ہیں جو برحق ہیں، جب ہم ان کو اینالیٹیکلی دیکھیں گے اور ہمیں کوئی یقین آئے گا کہ نہیں اس میں یہ تمام شکوک جو آپ اٹھا رہی ہیں برحق، ان کے خلاف کوئی میٹیگیشن کا طریقہ کار ہے، تو ہو سکتا ہے ہم پھر اس کو کنسیڈر کر لیں. کیونکہ مسدد صاحب ہماری سوورنٹی، ہماری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو بھارت وائلیٹ کرتا ہے، فیک پریٹیکسٹ کو جواز بنا کے وہ ہمارے سیویلینز کو ٹارگٹ کرتا ہے، بچوں کو شہید کرتا ہے، خواتین اور مرد کو شہید کرتا ہے، اور ایک تواتر کے ساتھ یہ سلسلہ ہمیں جاری نظر آ رہا ہے. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور اسی لیے میں آپ کو ریفر بیک کروں گا آپ ہی کے ابتدائیے کو کہ آپ نے خود ہی بتایا کہ اس کا کیسا جواب ان کو ملا ہے، اور جب بھی وہ کریں گے ایسا ہی جواب ملے گا، شاید اس سے دگنا زیادہ سخت ملے. اس وجہ سے یہ بات تو سوال میں ہی نہیں آتی نا کہ وہ یہ کریں گے اور کچھ نہیں ہوگا، یہ تو ہو نہیں سکتا. تو آپ کی شکوک بھی صحیح ہیں، آپ کی بات بھی صحیح ہے،
اور جب یہ ڈسکشن ہوگی تو اس میں ہمارے عسکری قیادت بھی ہوگی, ہماری سیاسی قیادت بھی ہوگی, کابینہ بھی ہوگی, تو یہ تمام عوامل کو دیکھیں گے, جانچیں گے, پرکھیں گے. ابھی تو ہمیں بات ہم تک پہنچی نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں اس بات کا مطلب کیا ہے, تو اس پہ تبصرہ کیا کریں جس بات کا پتہ ہی نہ ہو. رائٹ. مصدق صاحب, یہ بھی ضرور اس پہ آپ کا رد عمل ضرور چاہیں گے. ایک تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایون آن دا فلور آف دا ہاؤس دس ویک ہی آفرڈ دی اپوزیشن کہ جی آ جائیں, میرے چیمبر کے دروازے کھلے ہیں. اور ابھی بھی آپ نہیں سمجھتے کہ اے پی سی یا ایسی کوئی کانفرنس بلانا اس وقت ایک نیڈ آف دی آر ہے ٹو گیٹ آل دی پولیٹیکل اینٹیز آن بورڈ؟ دیکھیے, دو چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. ایک, زیادہ تر اے پی سی اس وقت بلائی جاتی ہے جب ملک کی جو آرگنائزیشنز ہیں, یعنی سیاسی جماعتیں جو ہیں, وہ پارلیمان میں موجود نہ ہوں. اے پی سی کا مقصد یہی ہوتا ہے نا کہ سب مل سر جوڑ کے بیٹھیں تمام سیاسی جماعتیں اور بات کریں. تو تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ تو نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں موجود ہیں, اور سینٹ ایک کانسٹیٹیوشنل اور نیشنل اسمبلی ایک کانسٹیٹیوشنل فورم ہے جس کا مقصد ہی یہ ہے جو اے پی سی پورا کرتا ہے. تو وہاں پہ ڈائلاگ تو ہو رہے ہیں, اور آپ نے وہ ڈائلاگ. جی صحیح, بہت شکریہ مصدق ملک صاحب. مسلم لیگ نون کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے.